عثمان نے حکم دیا کہ باقی جتنے قرآن ہیں ان سب کو جلا دیا جائے. خوب دیکھیے یہ الفاظ بیہقی کے. وہ زمانہ وہ تھا کہ قرآنوں کو جلانے کا زمانہ تھا. سوال یہ ہے کہ جب روایت بھی امام کی معصوم کی اور تفسیر اور تعویل بھی امام معصوم کی، تو قرآن صحابہ کا کیوں، اماموں سے کیوں نہیں؟ قرآن کے متعلق جماعت عمریہ بہت سارے اوہام میں مبتلا ہیں. میرا جواب 7-8 منٹ وقت لے گا، ٹھیک ہے نا. آپ نے قرآن ہم کیوں صحابہ کی، آپ کے بقول صحابہ کی قرآن لیتے ہیں کہ یہ قرآن کی تاریخ کیا ہے. یہ کتاب عزیزو المجموع شرح المحذب تعلیف یحیی بن شرف النووی، جلد نمبر یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جزء الثانی، یہ جلد نمبر 2 ہے. جلد نمبر 2 اس کتاب میں میرے عزیزو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 170 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 170، فی فرع فی آداب الناس کلہم مع القرآن. آپ فقط 5-6 منٹ ٹھہریے، آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا، لیکن میرے جواب میں کچھ مقدمات ہیں. ہاں یہ باتیں جو ہے نا آپ کو آخر میں پتہ چلے گا کہ میں نے کیسا جواب دیا. ابھی آپ خاموش رہیں. قرآن کے ساتھ آداب کیا ہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اچھا یہاں پر وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ مَن جَحَدَ مِنْهُ حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ زَادَ حَرْفًا لَمْ يَقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ. جس نے قرآن کے ایک حرف کو جو اجماعی طور پر قرآن کا حرف ہے اس کو انکار کرے، یا اس میں ایک حرف اضافہ کرے، یا ایک حرف جس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ قرآن کا جزو ہے، اس نے کہا کہ یہ قرآن کا جز ہے، اگر عالماً یہ کام کرتا ہے تو یہ شخص کافر ہے. وَأَجْمَعُوا اسی طرح اجماع ہے عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِشَيْءٍ مِّنْهُ، جو شخص قرآن کی توہین کرے، اجماع ہے کہ جو شخص قرآن کی توہین کرے، قرآن کی بے احترامی کرے، یا قرآن کا کسی جز پہ یا مصحف پر یا اس کو کسی ٹریش پہ کیا بولتے ہیں گاربیج پہ ڈال دے، یا قرآن کی تکذیب کرے، یہ سب کافر ہیں. یہ سب کافر ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہاں سے یہ تو ان کے پاس کئی ایک دلائل ہیں. اب جب یہ سمجھ آئیے تو عزیزو میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں بخاری سے. یہ کتاب ہے بخاری. اور بھائی صاحب سنیں نا، آپ سے یہی آپ سے خواہش کی تھی کہ 6-7 منٹ آپ خاموش رہیں. چاپ دار احیاء تراث العرب، جی یہاں پہ صفحہ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 922. یہ صفحہ نمبر 922 ہے عزیزو. یہاں پر باب جمع القرآن، قرآن کریم کو جمع کرنا. یہاں پر یہ حدیث ہے 4587، 4987 معاف کیے، 4987. یہاں پہ عثمان کی کہانی ہے کہ عثمان نے یہ کہتے ہیں قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے نا. فقال حذیفہ ادرک هذه الامه، حذیفہ سے بات ہوئی ہے. وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا. عثمان نے قرآن کے نسخے بنائے اور اس کے 6-7 نسخے بنائے. ایک مصر کو بھیجا، ایک بحرین کو بھیجا، ایک یمن کو بھیجا، ایک شام کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا، ایک بصرہ کو بھیجا، ایک مدینے میں. یہ 7 نسخے قرآن کے اس نے بنائے تھے. اچھا وآمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. اور اس کے علاوہ جتنے قرآن تھے عثمان نے حکم دیے کہ ان سب قرآنوں کو جلایا دیا جائے. ان سب قرآنوں کو، یہ نص ہے کہ قرآنوں کو جلایا جائے. تو سب وہاں پہ قرآن یہ خود کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی بے احترامی کرتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے. خود اس نے کہا کہ اجماع ہے ہمارا، باقی نسخوں سب کو جلایا گیا. اب ایک اور کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بخاری سے، ٹھیک ہے نا. بخاری دیکھو اللہ یار صاحب اجازت دیں، دیکھیں نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی. میں نے آپ سے 7 منٹ مانگے نا. نہیں خاموش. میں نے آپ سے 7 منٹ مانگے ہیں، زیادہ نہیں مانگے ہیں. آپ خاموش ہو جائے، میرا جواب ختم ہو جائے تو پھر جواب لے پھر کچھ کہنا. یہ کتاب السنن الکبریٰ لأبی بکر البیہقی الجزء الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر عزیزو آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 62 میں. یہ ہے صفحہ نمبر 61 میں، معاف کیے، صفحہ نمبر 61 میں حدیث نمبر 2374. بھلے عثمان نے کیا، عثمان نے حفصہ سے کہا، حفصہ نے عمر سے کہا کہ مصحف مجھے دے دینا.
اس نے اپنا مصحف اپنا قرآن عثمان کو دیا، عثمان نے اس میں سے کاپی کرایا، یعنی جو عمر کے زمانے کا قرآن تھا اس سے کاپی کرایا. پھر ثم رد عثمان بلی الصحف الى حفصہ، پھر اس نے جو ہے وہ حفصہ کا جو نسخہ تھا وہ واپس کر دیا ہے. اور ارسل الى كل جند من اجناد المسلمین بمصحف، اس نے ایک کاپی بنایا اور قرآن کا دوسرے مختلف شہروں میں بھیجا ہے. اب یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کے ثابت کریں گے، عثمان نے جو نسخے بنوائے تھے ان نسخوں میں آپس میں اختلاف تھا. اچھا، وآمرهم، اس کے بعد عثمان نے کیا کیا؟ آمرهم ان يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي ارسل به وذلك زمان احرقت المصاحف. پھر عثمان نے حکم دیا کہ باقی جتنے قرآن ہیں ان سب کو جلا دیا جائے. قرآنوں کو جلایا گیا، اور وہ زمانہ وہ تھا، یہ خوب دیکھیے الفاظ بیہقی کے، وہ زمانہ وہ تھا کہ قرآنوں کو جلانے کا زمانہ تھا، قرآنوں کو جلانے کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آ گیا آپ کی خدمت میں. اس طرح کی روایات آپ کی کتب میں بہت زیادہ ہیں. اچھا، اب صحابہ کا کیا موقف تھا اس کے متعلق کہ قرآن جلائے جاتے ہیں؟ صحابہ نے نہایت ہی اختلاف کیا ہے اس بات سے. میں آپ کو خدمت میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ایک کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، تالیف الشیخ احمد محمد شاکر، چھاپ دار الحدیث. ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 88 میں. یہ حدیث نمبر 3929 حدیث اسناد صحیح. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، اسحاق روایت کرتے ہیں خمیر ابن مالک سے، امر بالمصاحف ان تغیر، عثمان نے حکم دیا تھا کہ مصاحف کو تغییر دیا جائے. وہی اسی وقت کی بات ہے جب اس مصاحف کو جلایا جاتا تھا، قرآنوں کو جلایا جاتا تھا. ابن مسعود نے کہا من استطاع منکم ان یغل مصحفہ فلیغلہ. اب عبداللہ ابن مسعود نے کہا جو لوگ اپنے قرآن کو بچانا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے قرآن کو محفوظ رکھو، اپنے قرآن کو محفوظ بناؤ. فإن من غل شيئا جاء به يوم القيامة، جو اپنے قرآن کو محفوظ رکھتا ہے وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. ثم قال قرأت من فم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سورہ، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہن مبارک سے 70 سورے یاد کیے ہیں. فأترك ما أخذت من في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا میں وہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہن مبارک سے یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، وہ میں ترک کر دوں؟ اچھا، یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود ہے. عثمان قرآنوں کو جلاتا ہے، عثمان قرآنوں کو جلاتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کیا کہتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے کہ قرآنوں کو بچاؤ. عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ اب بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، استقرؤوا القرآن من 4، یہ میں نہیں دکھاتا وقت بچانے کے لیے، قرآن کو 4 لوگوں سے سیکھو. علم میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. یہ کتاب ہے کتاب المصاحف ابن ابی داود السجستانی، جلد نمبر 1، چھاپ دار البشائر الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 183 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب لما امر بالمصاحف، جب حکم ہو گیا کہ مصاحف کو کے ساتھ وہ کام کیا جائے، یعنی جلایا جائے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، بلی یعنی ذالک عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود نے اس کی بڑی مخالفت کی ہے، اور اس نے کہا کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ. جو شخص اپنے قرآن کو بچاتا ہے وہ روز قیامت قرآن کے ساتھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے 70 صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، سیکھی ہیں، کیا میں اس کو چھوڑ دوں جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے؟ میرے عزیزو، اب ان کا سوال یہ ہے، اب آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں. کالر، آپ نے سوال کیا کہ شیعہ کیوں صحابہ کے قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں. فوج صحابہ کے ہاتھ میں، لشکر صحابہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پالیسیاں سب صحابہ کے ساتھ، لوگ بھی مسلمان، تازہ مسلمان ہیں وہ بھی صحابہ کے ساتھ، اور وہ صحابہ حکم دیتے ہیں قرآنوں کو جلاؤ.